ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نزله روح القدس بالحق من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بہت ہی احترام کے لائق علماء کرام اور دانشوران ملت، ایک بہت مبارک، امید افزا اور بہت پیغام کا حامل پروگرام آج منعقد ہوا. انڈیگو کلب کے ذمہ داران بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، اور واقعتاً بلا کسی مبالغے کہ یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ پروگرام کو دیکھ کر اور سن کر اور اس کے بارے میں جو تفصیلات معلوم ہوئیں، اس سے دل کو بہت ہی مسرت ہوئی، اور آپ حضرات پر بہت رشک بھی محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت اچھے کام کی توفیق عطا فرمائی. خاص طور پر جن بچوں نے شرکت کی، اور ان میں بھی جو بچے اصلاً اسکولز کی اسٹریم سے تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے عزیز ہیں، وہ بچے اور ان کے والدین بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اللہ کی کتاب کی محبت اور اس کے سیکھنے کے راستے پر ڈالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راستے پر ڈالا، اور ان کی تعریف میں نعتیں یاد کرنے والا بنایا، اور اذان سیکھنے والا اور اچھی اذان کی مشق کرنے والا بنایا. یہ بچے انشاءاللہ ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے جو قرآن پڑھنا سیکھ لیا، اور انہوں نے جو اذان دینی سیکھ لی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کرنا سیکھ لی، نعت پڑھنا سیکھ لی، یہ انشاءاللہ جب تک ان کی زندگی مقدر ہے ان کے قدموں کو راہ راست پر رکھنے والی چیزیں ہیں. ان کو یہ سعادت مندی کے راستے پر لے کر چلیں گی. ان کے دل میں یہ چیزیں یہ احساس ڈالیں گی کہ یہ دنیا کے عام انسان نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. موقع کی مناسبت سے اور کم وقت میں کوشش کرتا ہوں کچھ ضروری پیغام اس جلسے اور اس پروگرام کے تعلق سے آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کروں. ابھی میں نے شعر سنا ہمارے محترم ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے، جو بجا طور پر
بہت داد و ستائش کے لائق ہیں، وہ اور ان کے ساتھی اور تمام حضرات جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں کسی طرح بھی حصہ لیا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کے اختتام پر ایک شعر پڑھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والوں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں بہت ادب کے ساتھ اور شاعر کی روح سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ ہمارا یہ دیش مٹنے والا ہے، نہ دیش کے باسی مٹنے والے ہیں، اور انشاءاللہ نہ اس ملک کے مسلمان مٹنے والے ہیں، اور نہ اس ملک سے اسلام اور قرآن اور اللہ کے دین میں کوئی کمی آنے والی ہے۔ بالکل معروضی اور آبجیکٹو طور پر حالات کا میں ایک بالکل ڈیفرنٹ انالیسس آپ لوگوں کے سامنے اور حالات کا ایک بالکل مختلف تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب فضل اور اس کا ایک عجیب و غریب انعام اس دور میں اس طور پر ہو رہا ہے جس طور پر پہلے زمانوں میں انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزے ظاہر ہوا کرتے تھے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ معجزے ظاہر کیا کرتا تھا، جن معجزوں کی بظاہر حالات کوئی ریزننگ اور کوئی توجیہ انسان نہیں کر سکتا تھا، وہ اللہ کی غیبی قدرت سے اور اللہ کے حکم سے واقع ہونے والی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ بالکل اسی طریقے سے اور بالکل میراکلس طریقے پر، معجزاتی طور پر اس دور میں یہ حقیقت ساری دنیا میں نظر آ رہی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا دین زندہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بہت اطمینان کے ساتھ یہ بھروسہ دلا سکتا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اگرچہ وہ کوششیں بہت طاقتور ہیں جو اللہ کے دین سے ہم کو دور کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، ساری دنیا کا تعلیمی نظام، ساری دنیا کی پالیسیز، ساری دنیا کا وہ میڈیا جو لوگوں کے دماغوں کی کنڈیشننگ کرتا ہے، وہ سب کا رخ چاہے جس طرف ہو، اور مجھے اس کی تفصیل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جہاں جائیے اللہ کے بندوں کا اللہ کی کتاب سے تعلق بڑھ رہا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کی زبان سے بار بار سنا کہ اس طرح کا پروگرام دھنباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ یہ کس بات کا سائن اور علامت ہے؟ کیا دھنباد میں پہلے اللہ کا دین زندہ کرنے والے اتنے علماء ہوا کرتے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ڈر لگتا ہے ایسی باتیں کہتے ہوئے کہیں نظر نہ لگ جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلم اقتدار کے دور میں کیا دھنباد میں علماء تھے؟ ایک بھی عالم نہیں تھا۔ جب آپ کی حکومت تھی اور آپ کا اقتدار تھا، دھنباد میں ایک بھی عالم نہیں تھا۔ میں نے سنا، اور بظاہر یہ بات صحیح ہوگی کہ مولانا احمد علی قاسمی مرحوم اس پورے جھارکھنڈ کے علاقے کے شاید پہلے عالم تھے۔ مجھ سے کسی نے یہ بیان کیا کہ مولانا احمد علی قاسمی اس خطے کے پہلے عالم تھے، اور مولانا احمد علی قاسمی عالم بنے ہیں آزادی کے بعد، تو وہ پورا مسلم اقتدار کا دور جس کے بارے میں ہمیں بڑی امید ہے، اس نے جھارکھنڈ کو علماء نہیں دیے تھے، جھارکھنڈ میں مدارس نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی قدرت ہے، الحمدللہ جھارکھنڈ میں 10 جگہ قرآن کے مکاتب قائم ہیں، آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کیسی حسین آواز میں بچیوں نے قرآن پڑھا۔
بہت سے مسلم ممالک ایسے ہیں کہ اس لہجے میں، جیسے لہجے میں، جیسی تجوید کے ساتھ آپ کی معصوم بچیوں نے قرآن پڑھا، بہت سے مسلم ممالک میں ایسے پڑھنے والے موجود نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ غیب سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو زندہ کرتا ہے۔ ہم اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں، ہم اپنے گناہوں کے نتیجے میں، اللہ کے دین کی ناقدری کے نتیجے میں، اللہ کے دین سے ہمارا جو بہت ہی مجرمانہ قسم کا رویہ ہے، اس کے نتیجے میں ہم پر تو ذلت مسلط ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے عرض کرتے ہیں، اللہ آپ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں، بلکہ ہمارے گناہ تو اس سے زیادہ کے مستحق تھے، آپ کا رحم اور کرم ہے کہ آپ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ یقیناً ہم پر ذلت مسلط ہے، ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی نصرت اور مدد کا معاملہ ہے، اللہ کا دین زندہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دین پر ثابت قدم رکھے گا۔ جس کا تعلق قرآن سے ہوگا، اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین پر انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے، بلکہ اس کو نازل کرنے کا ایک مقصد، اس کے نزول کا ایک ایسا مقصد جس کو قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے، وہ یہ ہے کہ مشکل حالات میں، گمراہیوں کے دور میں، گناہوں کے سیلاب کے دور میں، کفر و ارتداد کے دور میں یہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزلہ روح القدس بالحق من ربک، یہ قرآن لے کر آیا ہے اللہ کی پاک روح والا فرشتہ جبریل امین اللہ کے حکم سے، اور اس کے دنیا میں آنے کا مقصد لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کے پاؤں مضبوطی سے جمائے جا سکیں، حق پر، ہدایت پر، توحید پر، اللہ کی اطاعت پر، انسانوں کی ہمدردی پر، امانت داری پر، لوگوں کی خیرخواہی پر، انسانوں کی خدمت پر، غربا پر مال خرچ کرنے پر، اس پر ثابت قدم رکھنے اور اس راستے پر مشکلات کے باوجود جمانے کا کام قرآن مجید کا ہے۔ یہ آج انڈیگو کلب کا پروگرام اس اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر جمانے کی خدائی توفیق کا مظہر تھا۔ یہ سچ کہتا ہوں، ہماری عقلیں اتنی گہری پلاننگ کی بالکل لائق نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیبی فیصلے ہیں جو وہ غیب کی دنیا میں سے کیا کرتا ہے۔ وہ عجیب فیصلے ہوتے ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ حالات دوسری طرف تو جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے انڈر کرنٹ کچھ اور ہے۔ دو جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يرون اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ حق کے دشمن یہ نہیں دیکھتے؟ کیا یہ حق کے دشمن یہ نہیں دیکھتے کہ ان پر زمین تنگ ہو رہی؟ مکے کے لوگوں سے جو اپنی طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر ہر ناکردنی کر رہے تھے، ہر ظلم پر آمادہ تھے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر چلنے نہیں دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو عرب کے قبائل میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے اور تمہارے اوپر زمین تنگ ہو رہی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اولم يروا اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه، فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ وہ اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا دین باقی رہے گا اور اللہ کے بندوں کو ہدایت ملے گی، وہ نہیں بگڑیں گے، وہ راستے سے نہیں بھٹکیں گے، وہ شرک پر آمادہ نہیں ہوں گے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا نہیں مانیں گے، وہ صرف اللہ کی پوجا کریں گے،
اور چاہے ساری دنیا کی طاقتیں ان کو خواہشات کی پوجا پر لگانے کی کوشش کریں، جرائم کی عبادت پر اور نفس کی عبادت پر لگانے کی کوشش کریں، یا اس قدر بڑی جہالت پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے بندے جن کے پاس اللہ کا دین اور اللہ کا نور ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی کتاب ہے، ان کو مجبور کریں اس پر کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی پوجا کریں، وہ گوبر کی اور لنگ کی پوجا کریں۔ ہم بڑی خیر خواہی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ سارے انسانوں کو دعوت دیتے ہیں، او انسانوں اپنی بھلائی چاہو، اپنے اوپر رحم کرو، اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ کتاب ہر آدمی کے لیے ہے، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ چونکہ یہاں مسلمانوں کے دانشور طبقے کے لوگ اور خاص طور پر انڈیگو کلب کے ایسے ہمارے نہایت قیمتی تعلیم یافتہ افراد بھی موجود ہیں جن کے روابط پڑھے لکھے، سمجھدار، انصاف پسند، ہمدرد غیر مسلموں سے بھی ہیں۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں بے تکلف، نہایت محبت کے ساتھ اپنے غیر مسلم دوستوں کو قرآن مجید کے ترجمے دیجیے۔ آپ یقین رکھیے قرآن جب آپ ان کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت بڑھا دے گا۔ یہ وہ تجربہ ہے جو اللہ کے وہ بندے جو غیر مسلموں کو اللہ کے دین کا تعارف کرنے والا لٹریچر دیتے ہیں، خاص طور پر قرآن مجید دیتے ہیں، وہ یہ تجربہ بہت پاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا یہ سینکڑوں مرتبہ کا تجربہ ہوتا ہے کہ جس بھائی کو، جس غیر مسلم بہن کو قرآن دے دیا اس کی محبت بڑھ گئی۔ یہ ملک، میں آپ سے اپنا ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں، اس ملک کے رہنے والے غیر مسلموں کی بہت بڑی اکثریت اس قابل ہے کہ ان کی قدر کی جائے۔ بہت بھلے لوگ ہیں، کچھ فسادی لوگ ہو جاتے ہیں، ہر سماج میں لوگ کچھ برے لوگ ہوتے ہیں۔ کون سا محلہ ایسا ہے جو دبنگوں سے اور بدماشوں سے خالی ہے؟ کون سی گلی ایسی ہے جس میں کوئی ایک شخص سارے گھر والوں کے لیے اذیت نہیں بنا ہوا؟ کوئی ایک آدھ ہوتا ہے پڑوسی خراب۔ تو اتنے بڑے ملک میں کچھ خراب لوگ، کچھ فسادی، کچھ شیطان کے دوست تو ہوں گے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں جب تک انسانوں کے شیاطین سے مقابلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان بھی طاقتور نہیں ہوتا۔ یہ سب قرآن نے کہا ہے۔ کاش ہم قرآن پڑھا کرتے، کاش ہم درس قرآن کی مجلسوں میں جاتے۔ قرآن کوئی مردہ کتاب نہیں ہے، قرآن ایسی تازہ کتاب ہے، ایسی تازہ کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں عجیب جملہ فرمایا ہے۔ قرآن کی تازگی اور اس کی ہمدم تازگی اور قیامت تک اس کا ایور گرین رہنے کی کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تبلا جدتہ، قرآن ایسی کتاب ہے جس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ یہاں موجود ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں، میں جب اس حدیث پر غور کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر غور کرتا ہوں، اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوگا، تو میں سوچتا ہوں کہ کبھی بھی کسی زمانے میں بھی جب سے اللہ نے زمین پر انسانوں کو پیدا کیا ہے آج تک کسی انسان نے کسی چیز کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا ہوگا کہ اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کسی چیز کے بارے میں دنیا میں وہ چیز سوائے قرآن کے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تصور بھی، یہ کنسپٹ بھی بالکل ایک عجیب کنسپٹ ہے، یہ تصور بھی عجیب تصور ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جس کا نیا پن کبھی ختم نہ ہو۔ یہ صرف قرآن ہے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے قرآن کے بارے میں یہ جملہ بولا، اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عجیب کتاب ہے۔ اب سے 1400 سال پہلے جو لوگ پڑھتے تھے ان کو لگتا تھا کہ بالکل نئی کتاب ہے، آج کے حالات میں نازل ہو رہی ہے۔ اب سے 500 سال پہلے جن لوگوں نے پڑھی ان کو لگتا تھا کہ یہ بالکل تازہ رہنمائی ہمیں مل رہی ہے، یہ بالکل نیا پیغام مل رہا ہے۔ اور آج جو لوگ پڑھ رہے ہیں آج ان کو لگ رہا ہے جیسے یہ آیتیں آج نازل ہو رہی ہیں، یہ آیتیں آج نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اپنے دین پر جماتا ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا
کہ قرآن کا تعارف غیر مسلموں میں کرانے کی فکر وہ سب لوگ رکھیں جن کے تعلقات غیر مسلموں سے ہیں۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں خبر دی ہے کہ ایسا دور ضرور آئے گا جب اللہ کے دین پر چلنے کے راستے میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر چیلنجز نہ آئیں تو تمہارا ایمان صاف ستھرا نہیں رہے گا، اس میں ملاوٹ ہو جائے گا۔ تم کو پاک صاف کرنے، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرنے، تمہارے دلوں کے اندر اپنی وفاداری کے امتحان کے لیے ہم دنیا میں تمہارے لیے ایسے مواقع اور ایسے حالات پیش بھیجیں گے جن میں تمہارا امتحان ہوگا کہ تم ہمارے وفادار ہو یا نہیں ہو۔ کبھی تم کو کچھ پریولیجز چھوڑنے پڑیں گے۔ میں صاف کہتا ہوں، کوئی اگر یہ چاہے کہ وہ دنیا کے مفادات کی کھیتی میں کھلا چڑھتا رہے اور اس کو کسی فائدے سے کبھی محروم نہ ہونا پڑے تو اس کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تمہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں بعض پریولیجز چھوڑنے پڑیں، بعض فوائد سے محروم ہونا پڑے، بعض ترقیوں سے محروم ہونا پڑے، ہو سکتا ہے بعض وقت بعض مسائل آئیں، ہو سکتا ہے بعض وقت دلوں میں زخم لگے، تمہارے دلوں کو چھیدنے والی باتیں تمہیں سننی پڑیں۔ قرآن نے کہا ایسا سب کچھ ہوگا۔ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ تمہیں مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، کچھ جانوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن مال کا اور جان کا نقصان اگر تم جنت کے خریدار ہو تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ جس کی جان جاتی ہے اللہ کے دین پر جمنے کے راستے میں، غم تو اور صدمہ تو بہت شدید ہوتا ہے، مگر میں سچ کہتا ہوں اللہ کا وعدہ ہے سودا سستا ہے، جان دینے والے کا سودا سستا ہے، جان دینے والے کا سودا سستا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، لیکن اگر کبھی کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو بے صبری کا مظاہرہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ ہم جانوں کے اللہ کے دین کے لیے جانوں کے نذرانے پر خوش اور مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور تم کو ایسی باتیں ضرور سننے ملیں گی۔ علماء موجود ہیں، وہ قرآن مجید نے جس لہجے میں بات کہی ہے وہ اس کی شدت اور تاکید سمجھ سکتے ہیں۔ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے جن لوگوں پر ہم نے کتابیں اتاری اور جن کے پاس پچھلے گرنتھ ہیں، اور اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی باتیں سننے ملیں گی، ایسے بیانات اور ایسے اسٹیٹمنٹس آئیں گے جس سے تمہارے دلوں میں چھید ہو جائیں گے، تمہارے کلیجے زخمی ہوں گے، تم پریشان ہوگے۔ لیکن سنو، عجیب بات قرآن نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ ہے خاص تعلیم۔ ایسے حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے، ایسے چیلنجنگ دور میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ دو چیزوں کی تعلیم قرآن نے ایسے دور کے لیے دی ہے۔ یہ قرآن کا جلسہ ہے جس میں قرآن سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے اس کو اچھی طرح غور سے سمجھیے، اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں، اور جو بچے یہ بات سمجھ سکے میں ان سے بھی کہتا ہوں، پوری زندگی کے لیے ایسے دور میں قرآن نے جس چیز کو کامیابی کی کنجی اور مضبوط رویہ بتایا ہے، جس کو مضبوط اور قوت کا رویہ بتایا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے دور میں اگر تم دو کام کر لو تو تمہارا یہ رویہ بہت قوت اور مضبوطی اور مردانگی کا رویہ ہو۔ پہلی چیز وَإِن تَصْبِرُوا،
صبر و ہمت کے ساتھ سب کو برداشت کرنا، صبر و ہمت کے ساتھ۔ قرآن میں جس صبر کی دعوت دی جاتی ہے وہ بزدلانہ، پسپائی پسند، شکست خوردانہ صبر نہیں ہے، وہ مجبورانہ صبر نہیں ہے، وہ بہت حکمت کے ساتھ کیا ہوا فیصلہ ہے۔ ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ کے دین پر جمنا ہے، اور دنیا میں اس صبر، دنیا میں کیے جانے والے صبر کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی سے آخرت میں بھی لینا ہے اور دنیا میں بھی لینا ہے۔ اس ہمت والے صبر کا نام قرآنی صبر ہے۔ فرمایا تمہیں صبر و ہمت سے جمے رہنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہیں کوئی سازش نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ صبر و تقوی مشکل حالات میں وسیلہ ظفر ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تمہیں تقوی پیدا کرنا ہے، ان حالات کا خواہ کی خواہ ہر زمانے میں اور ہر حالات میں تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ تقوی کے بغیر نجات نہیں، لیکن قرآن کا اس دور کے لیے تو خاص تعلیم ہے، قرآن کی خاص تعلیم ہے ایمان والوں سے تقوی پیدا کرنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کوشش کریں اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ تقوی کا مطلب ہے بندہ اس یقین کے ساتھ، میں سب بھائیوں سے کہتا ہوں غور سے سنو، غور سے سنو، انشاءاللہ یہ تمہاری نجات کی باتیں ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت و مغفرت پانے کا راستہ ہے۔ تقوی کا مطلب ہے بندہ اس حال میں زندگی گزارے کہ ہر وقت اس کو یہ دھیان رہے مجھے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ایک ایک پل کا اور ایک ایک عمل کا اس کو حساب دینا ہے۔ اس دھیان اور اس فکر کے ساتھ وہ دنیا میں گناہوں سے بچتا ہوا، احتیاط کرتا ہوا رہے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ گناہوں سے بچتا بچاتا، مجھ سے یہ گناہ نہ ہو جائے، مجھ سے یہ گناہ نہ ہو جائے، مجھ سے نماز نہ چھوٹ جائے، روزہ نہ چھوٹ جائے، زکوٰۃ نہ چھوٹ جائے، حج نہ چھوٹ جائے، مجھ سے غیبت نہ ہو جائے، میں دوسروں کا مال ہڑپ نہ کر لوں، مجھ سے دوسروں کی جائیداد کے بارے میں حق تلفی نہ ہو جائے، مجھ سے میراث کی تقسیم شریعت کے مطابق ہونے سے نہ چھوٹ جائے، میں بھائیوں کا بہنوں کا حق مارنے والا نہ بن جاؤں، میرے پاس ناجائز مال نہ آ جائے، میری آنکھوں سے گناہ نہ ہو جائے، میری زبان سے گناہ نہ ہو جائے، ہر وقت اللہ کے خوف کے ساتھ پھونک پھونک کر گویا قدم رکھنا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ مسلمانوں کو اس دور کے لیے کامیابی کا راستہ قرآن نے یہ بتایا، صبر و ہمت کے ساتھ اللہ کے دین پر جمنا ہے اور تقوی والی زندگی پیدا کرنی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر واقعی ہمارے اندر حقیقی تقوی آ جائے، اگر یہ بات واقعتاً اندر آ جائے کہ مسلمان کوئی گناہ عموماً نہ کرتا، گناہوں والی یہ کیفیت نہ ہو کہ جیسی عمومی زندگی غیر مسلموں کی ہے ویسے ہی مسلمانوں کی ہے، جتنی ان کے یہاں فلمیں دیکھی جاتی ہیں اتنی ہی مسلمانوں کے یہاں فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ جتنا غیر مسلم جھوٹ بولتے ہیں، کاش ہم یہ کہہ سکتے اس ملک میں کہ مسلمان غیر مسلموں سے کم جھوٹ بولتے ہیں، کاش ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتے، کاش ایسا ہوتا کہ غیر مسلم اپنے بچے کو سودا لینے کے لیے بھیجتا تو یہ کہتا کسی مسلمان کی دکان سے لے لینا، تمہیں دھوکہ نہیں ہوگا، کاش ایسا ہوتا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو ہمیں اسلام کا دفاع کرنے اور الزامات کی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، سارے الزامات کے تیر چلتے مگر ایک بھی ہم تک نہ پہنچتا، ایک بھی ہم تک نہ پہنچتا۔ خود غیر مسلم کھڑے ہو کے کہتے کہ تم جھوٹے ہو۔ جن مسلمانوں کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ان سے کسی پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچتی، جن مسلمانوں کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہ اگر ٹرین میں ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی بوڑھا مسافر اپنا سامان خود نہیں اٹھاتا، یہ ہے تقوی والی زندگی۔
جن مسلمانوں کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ کبھی وہ دھوکہ دے کر سامان نہیں بیچتے، جن کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ان کے محلے میں رہنے والے غیر مسلم مریضوں کی عیادت اور ان کی تیمارداری اور ان کو ڈاکٹر کو دکھانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ہم کبھی تمہارا کوئی الزام نہیں سنیں گے، بالکل یہی ہوتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں اگر سارے مسلمان اسی بگاڑ پر رہیں، صرف مسلم ڈاکٹرز کے بارے میں سارے غیر مسلموں کو پتہ چل جائے کہ وہاں کمیشن خوری نہیں ہوتی، تو مجھے بتائیے کیا غیر مسلموں کو اسلام اور قرآن کے بارے میں کسی غلط فہمی سے بچانے اور دور کرنے کی ہم لوگوں کو کوئی کوشش کرنی پڑتی؟ صرف اگر ڈاکٹرز کا رویہ مختلف ہوتا، لوگ کہتے کہ مسلم ڈاکٹر کے پاس جاؤ تم کو وہ دوا لکھی جائے گی جو ناجائز طور پر مہنگی نہیں ہے اور جس میں ڈاکٹر کو کمیشن نہیں ملتا۔ کاش مسلمانوں کے ہاں، کاش غیر مسلم یہ جانتے کہ کسی مسلمان ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ غیر ضروری ڈائیگنوسس کے چیک اپ تمہارے نہیں لکھے گا، جن جانچوں کی ضرورت ہوگی صرف وہی لکھے گا۔ کاش یہ فرق ہوتا کیریکٹر کا مسلم ڈاکٹرز اور غیر مسلم ڈاکٹرز۔ کاش مسلم پروفیشنلز کے بارے میں کمپنیاں یہ جانتی کہ یہ زیادہ ایماندار ہے، یہ ہماری صحیح خیر خواہی کرے گا۔ مجھے بتائیے کیا اس کے بعد آپ کو جابز کی پریشانی ہوتی؟ آپ فرسٹ چوائس ہوتے اپنے آپ۔ تو یہ ہے وہ حکم جو قرآن نے دیا ہے، تقوی اختیار کر لو، تم ان حالات میں سرخرو ہو۔ اب تیسری اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن اور اذان اور نعت سیکھنے والا بنایا، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بچے مکتب میں نہیں آتے، ان کے بچے مکتب نہیں آتے، ان لوگوں کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ افسوس ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی پیدا ہو گئی ہے، نوجوانوں کی، جن کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ واقعی ان کے پاس ایمان ہے۔ ہمارے گھروں میں ایسے بچے اور ایسے نوجوان موجود ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کے پاس ایمان ہے۔ وہ اللہ کو نہیں جانتے، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ کسی کو رسول سمجھنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جس مسلمان کو رسول اور رسالت کا مطلب ہی نہ معلوم ہو، اس کے پاس کیا ایمان ہے؟ وہ کیا جانے کہ بغیر رسول پر ایمان کے کوئی مسلمان نہیں، اور رسول پر ایمان تو جب ہو جب رسول اور رسالت کو جانتا ہو۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دوں گا میں اگر میرے بعد میرے بچے بے نمازی ہوئے، اگر میرے بعد میرے بچے شرابی ہوئے، اگر میرے بعد میرے بچے خائن اور بے ایمان ہوئے، اگر میرے بعد میرے بچوں کو نماز نہیں آتی ہو؟ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کاش وہ یہ بھی سوچتے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ کاش ہم یہ بھی سوچتے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں۔ جو لوگ قرآن رواں پڑھنا نہیں سیکھتے، میں آپ سے بہت محرومی اور سعادت مندی کی ایک بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ ہم میں سے جو لوگ قرآن رواں پڑھنا نہیں سیکھتے کہ بغیر اٹکے ہوئے پڑھتے چلے جائیں، ان کو چاہے قرآن ان کا لشتم پشتم ختم ہو گیا ہو، ان کو بڑے ہونے کے بعد تلاوت کی توفیق نہیں ملتی۔ بڑے ہونے کے بعد تلاوت کی توفیق، رمضان میں تلاوت کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کا قرآن رواں ہوتا ہے، جو بے اٹکے اور بغیر پریشانی کے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کا لشتم پشتم جو قرآن ہم ختم کراتے ہیں گھروں پر حافظ جی کو بلا کر، اور وہ جلدی جلدی کسی طریقے سے سرٹیفکیٹ تھما دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کا قرآن ختم ہو گیا اور ہم مٹھائی بانٹ دیتے ہیں، اس پر اعتماد مت کیجیے۔ مکتب میں بچے کو بھیجیے
اور دیکھیے کہ واقعی قرآن رواں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آخر یہ بھی تو بچے ہیں جو اتنی اچھی تجوید سے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ان میں بہت سے بچے اور بچیاں مدرسوں کی نہیں تھی، کالجوں کے بچے ہیں۔ ابھی میں لکھنؤ میں تھا، لکھنؤ میں نہیں، کانپور میں یوز کا ایک پروگرام ہے۔ بعض جگہوں پر ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اس ماڈل کو سارے شہر کے لوگ ریپلیکیٹ کریں۔ کانپور میں بچوں نے اپنی تنظیم بنائی اور ایج گروپ رکھا 14 سے لے کر 20 تک، اور ایک تنظیم بنائی ایتھکس فار یوتھ کے نام سے۔ کانپور میں ایتھکس فار یوتھ کے نام سے 14 سال سے لے کر 20 سال تک کے بچوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی، اور انہوں نے یہ طے کیا ہر مہینے کسی اللہ والے کا بیان کرائیں گے، اور ہر ہفتے آن لائن دین سیکھنے سکھانے کا کوئی پروگرام کریں گے، جس میں وہ یہ نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے ممبرز میں سے کوئی ایک بھی مس تو نہیں ہوا۔ اگر کسی ایک دن آن لائن سبق لیسن کو اٹینڈ کرنے کو کوئی ایک لڑکا بھی مس ہوتا ہے تو فوراً فون جاتے ہیں کہ فلاں لڑکا تمہارے گھر کے پاس رہتا ہے، ذرا جا کر مل لو، اس نے آج کا لیسن کیوں مس کیا ہے۔ سب نوجوان بچے کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کے ممبرز کی تعداد 1000 سے اوپر ہے۔ جب مہینے کا اجتماع ہوتا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کا، تو کانپور کی حبیبہ مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، اور لڑکیاں پاس کے اس مکتب کی بلڈنگ میں ہوتے ہیں جو ایک اہل خیر نے لڑکیوں کے مکتب کے لیے الگ سے بنائی، الگ سے پوری بلڈنگ صرف لڑکیوں کے مکتب کے لیے بنائی ہے۔ پورے دن لڑکیوں کے دینیات کے کلاسز چلتے رہتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک۔ وہ پوری بلڈنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کم سے کم 10,000 اسکوائر فٹ میں وہ بلڈنگ ہوگی، تمام اوپر نیچے کے منزل ملا کر دن بھر مکتب چلتے رہتے ہیں۔ اور خاص طور پر سیٹرڈے اور سنڈے کو تو وہ مکتب کی بلڈنگ فل ہو جاتی ہے، اتنی بچیاں پڑھنے آتی ہیں، مختلف قسم کے کورسز ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ جو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کے دین سے ایک عجیب و غریب وابستگی اس دور کے لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی طرف رجوع عام ہو رہا ہے۔ روزانہ دنیا میں ہزار نوجوان اور بڑی اور چھوٹی عمر کے لوگ روزانہ گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی مکمل اطاعت والی زندگی میں آنے کا عہد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، یہ پچھلے دور کی باتیں ہوں گی، اس دور کی بات بالکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین پہ جمیں گے، اور انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ حیا اور پاکدامنی کی زندگی خود بھی بسر کریں گے، اور اپنے گھروں کی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے، گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس عمل کو قبول فرمائے، آئندہ اس سے بہتر پروگراموں کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹی سی تجویز ذہن میں آ رہی تھی، آئندہ پروگرام ہوں تو اس میں مدرسوں کا گروپ الگ ہونا چاہیے، اور ماڈرن ایجوکیشن کی اسٹریم کے گروپس الگ ہونے چاہیے، ورنہ مدرسے والوں کی تو یہی لائن ہے، وہی سارے پرائز لے جائیں گے، اور اس سے زیادہ حوصلہ افزائی بھی ہوگی اسکولوں اور کالجز کے بچوں کی۔ اور ایج وائز بھی گروپس الگ ہونے چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں آپ نے آج کے پروگرام میں ایج وائز یا اسٹینڈرڈ وائز گروپس الگ کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ بہرحال یہ تو میری ایک ادنا سی تجویز تھی، آپ حضرات اس پر غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو آئندہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ ڈائیورس اور متنوع قسم کے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔